ایک نیک اور باحیا عورت گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، جبکہ ایک بد کردار عورت ہنستے بستے گھر کو بھی جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت مجھے بتایا جائے کہ عورتوں کی وہ کون سی بری عادات اور حرکتیں ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے، جن بری عادات کی وجہ سے گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، جو بری عادات گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی، بربادی اس گھر کا مقدر بن جاتی۔ مجھے بتایا جائے عورتوں کی وہ کون سی بری عادات ہیں جو گھر میں غربت لاتی ہیں، جو گھر میں پریشانیاں لاتی ہیں۔ انہی عورتوں کی بری عادات کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ یہ بری عادات شوہر کی عمر میں سے برکت ختم کر دیتی ہیں، شوہر کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، شوہر کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ مجھے بتایا جائے عورتوں کی وہ کون سی بری عادات ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم اپنی عورتوں میں یہ بری عادات دیکھو تو انہیں خوب سمجھاؤ، انہیں ان بری عادات سے دور ہونے کی تلقین کرو۔ اگر وہ دور نہ ہوں تو کچھ بھی نہ کرو، ایسی عورتوں کو طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ اگر طلاق نہیں دو گے تو یاد رکھنا ایسی عورتیں تمہاری عزت والی پگڑی کو خاک میں ملا دیں گی، تمہاری عزت کی دھچیاں اڑا دیں گی، تمہیں دونوں جہانوں کا نہیں رکھیں گی۔ ایسی عورتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ کون سی عورتیں جو یہ 3 عادات اپناتی ہیں؟ کون سی عادات جو میں ابھی تمہیں بتانے والا ہوں؟ ایسی عورتوں پر جلد اللہ کا عذاب برسنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سی بری عادات ہیں جو گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، جو انسان کی عمر میں سے برکت چھین لیتی ہیں، جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فرمایا پہلی عادت شوہر پر الزام تراشنے والی عادت۔ الزام چاہے کسی بھی شخص پر تراشا جائے، الزام چاہے کسی بھی عورت پر تراشا جائے، الزام تراشنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو عورتوں کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے، اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی۔ فرمایا جو عورت الزام تراشتی ہے، الزام تراشنے والی عورت اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع کر رہی ہوتی ہے جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی غیر پر الزام تراشا جائے اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جو عورت اپنے ہی شوہر پر الزام تراشے اس کا کیا بنے گا، اس پر کس قدر عذاب برسے گا۔ شوہر پر الزام تراشنے والی عورت خود کو سچا اور شوہر کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ شوہر کو معاشرے میں بے عزت اور ذلیل دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جائے، شوہر کی عزت والی پگڑی کو کسی کمینے کے پاؤں تلے روندنا دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ معاشرے میں شوہر کو ذلیل و خوار ہوتا دیکھنا چاہتی ہے، حالانکہ وہ نادان نہیں جانتی کہ اسی کی عزت کے ساتھ تو میری عزت ہے، اسی کے کندھے کے ساتھ تو میری عزت ہے، نہیں تو اس کے بغیر تو میں کسی خاطر کی نہیں ہوں۔ یاد رہے طلاق یافتہ عورت کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، طلاق یافتہ عورت کی میرے معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگ اسے شادیوں پر نہیں بلاتے، اگر اس کو بلا بھی لیا ہے تو پھر اسے دلہن کا منہ نہیں دیکھنے دیتے کہ کہیں اس بدقسمت کا سایہ ہماری دلہن پر نہ پڑ جائے۔ فرمایا دوسری بری عادت اپنی طرف سے بنا بنا کر شوہر کے اندر سے ہزاروں نقص نکالنا، شوہر کے اندر سے ہزاروں خامیاں نکالنا، دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی ہزاروں خوبیوں پہ پردہ دے کے خامیاں بیان کرنا، خامیاں ظاہر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا شوہر بد شکل ہے،
اس کی شکل مجھے پسند نہیں، اس کی صورت مجھے پسند نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ شادی کے دوسرے دن ہی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوگی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ہونے والے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، میرے ماں باپ نے بن دیکھے ہی رشتہ طے کر دیا، اب شادی کی پہلی رات جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگی، اس کا اٹھنا اچھا نہیں ہے، اس کا بیٹھنا اچھا نہیں ہے، کالے رنگ کا ہے، اس کے نین نقش موٹے ہیں، وہ شکل سے بد شکل ہے، اور میں حسین و جمیل ہوں، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل مانی جاتی ہوں، لوگ مجھے حسن کی ملکہ شہزادی کے لقب دیتے ہیں، اور میرا جو شوہر ہے دیکھنے کے قابل نہیں، میں تو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ حضور دیکھیے، جو شخص مجھے پسند ہی نہیں، جس شخص کا اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند نہیں، جس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اس کی فرما برداری کیسے کر سکوں گی؟ میں اس کے حقوق ادا کیسے کر سکوں گی؟ اس سے بہتر نہیں ہے طلاق لے لوں۔ میرے نبی نے فرمایا بہت اچھا کیا تو نے، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو بجائے نافرمانی کے طلاق ہی لے لو تو بہتر۔ میرے نبی نے اس کے شوہر کو بلایا، وہ دلہا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو عورت تجھے پسند ہی نہیں کرتی، تیری شکل بھی جس عورت کو پسند نہیں ہے، وہ تیری فرما برداری کیسے کرے گی؟ وہ تیرے حقوق ادا کیسے کرے گی؟ بہتر یہی ہے ایسی عورت کو طلاق دے کر جان چھڑا لے جس عورت کو تو اچھا ہی نہیں لگتا، جو عورت تجھے پسند ہی نہیں کرتی، وہ تیری فرما برداری کیسے کرے گی؟ فرمایا تیسری بری عادت غیبت کرنا۔ جو عورت اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، پھر غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے شوہر کو اس کے بھائیوں سے لڑاتی ہے، شوہر کو اس کی بہنوں سے لڑاتی ہے، اپنی غیبت اور چغلی کے ذریعے چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑا کر کے سناتی ہے شوہر کو، وہاں کی سن کر یہاں لگانے والی، یہاں کی سن کر وہاں لگانے والی، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانے والی، جھگڑانے والی عورت۔ ایسی عورت کو طلاق دے کر جان چھڑاؤ، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کیا یہ کام تمہیں زیب دیتے ہیں؟ کیا چغلی کرنا، دوسروں کے پردے فاش کرنا تمہیں زیب دیتے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، پھر انسان نے گلاب سے پوچھا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنی خوش قسمت اور خوش بخت تھی وہ عورت جو حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا جو شوہر تھا وہ شکل سے بد شکل تھا، بد صورت تھا، اس کے نین نقش موٹے تھے، ذات کا حبشی تھا، غریب ہی غریب تھا، لیکن وہ حسین و جمیل دلہن، وہ حسین و جمیل عورت اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی تھی، اپنے بد شکل شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی، ٹوٹ کے پیار کرتی، اور ڈٹ کے خدمت کیا کرتی تھی، بڑی ہی نوکری کیا کرتی تھی، اس قدر نوکری کرتی تھی جس قدر وہ اس کی غلام ہے۔ جب یہ خبر میرے کریم آقا نے سنی، جب میرے کریم آقا کو پتہ چلا کہ اس کالے کلوٹے شخص کی جو بیوی ہے وہ حسین و جمیل ہے، وہ حسن رکھنے کے باوجود بھی یہ غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کالی شکل کے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ حسین و جمیل ہونے کے باوجود بھی اس کی نوکری کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اے صحابی جا کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے تیرے شوہر کی خدمت کی وجہ سے جنت میں تیرے لیے خوبصورت سا محل کھڑا کر دیا ہے، عالی شان بنگلہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جو تو اپنے کالے کلوٹے شوہر کی خدمت کر رہی ہے نا، شوہر کی نوکری کر رہی ہے نا، اس کی جزا اللہ نے یہ دی ہے کہ تیرے مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے خوبصورت سا عالی شان محل کھڑا کر دیا۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم اپنی عورتوں میں یہ 3 بری عادات دیکھو تو بھرپور انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، ان بری عادات سے دور ہونے کی تلقین کرو۔ اگر وہ عورتیں ان بری عادات سے دور نہیں ہوتی تو بہتر یہی ہے طلاق دے کر جان چھڑاؤ، ایسی عورتیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی، تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملا دیں گی،
تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔